اور یہ بات اب تک سچ ثابت ہو رہی ہے. اور ایک طرف یعنی کہ آپ چور بھی ہیں، چوری بھی ہے، سینہ زوری بھی ہے، سزائیں بھی ہو چکی ہیں، مفرور بھی ہیں، عدالتوں کے بھگوڑے بھی ہیں، عدالتوں کو مانتے بھی نہیں ہیں، اداروں کو بھی نہیں مانتے. دوسری جانب سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باہر جانے دیں ورنہ پھر ہم یہاں پہ فساد پھیلائیں گے. اور لگتا یہ ہے کہ ریاست ان کے سامنے مفلوج ہے، ریاست ان کے سامنے ہینڈی کیپ نظر آتی ہے اور ایک بے بس نظر آتی ہے، اور اسی لیے ان کا نیریٹو اسی طریقے سے چل رہا ہے. آج وفاقی کابینہ نے براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی. وہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے آنکھیں کھولنے والی ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ بیوروکریسی نے ریکارڈ چھپانے اور کمانے کی ہر ممکن کوشش کی، گمانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور مختلف اداروں اور ایڈمنسٹریٹر نے عدم تعاون سے موہن داس گاندھی خوش ہوتے ہوئے نظر آئے. یعنی کہ کوئی کسی قسم کا تعاون نہیں کیا اور بیوروکریسی کی جانب سے کوشش کی گئی کہ حقائق چھپائے جائیں اور ریکارڈ گما دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا. بیوروکریسی نے اقدامات اپنی سیاستدانوں کی کرپشن چھپانے کے لیے کیے، کیونکہ ہم سارا دن سیاستدانوں کو پیٹتے رہتے ہیں. تو کرپشن جو ہے جتنے بھی اس قومی خزانے کو یا اس ملک کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ، سول بیوروکریسی اور سیاستدان مل کے کرتے ہیں. ملک توڑا گیا تو اس وقت بھی جنرل یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب اور بیرونی کردار شامل تھے. تو اب بھی بیوروکریسی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ریکارڈ دینے کے لیے تیار نہیں تھی. ریکارڈ نہ صرف اسلام آباد بلکہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں بھی غائب پایا گیا. تو یہ صورتحال ہے چودھری صاحب، اور وہی مافیا ہے، اور اسی مافیا کو چھپانے کے لیے بیوروکریسی جس کو ہم نوکر شاہی کہتے ہیں وہ موجود ہے، اور وہ کسی قسم کا تعاون اس نے نہیں کیا. اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے ایک رپورٹ لکھ کے بتا دی، ان کو تصویریں بھی لگا دیں جو ریکارڈ نیب کے موجود ہے. صرف نیب کے علاوہ، جسٹس جاوید اقبال کے علاوہ کسی نے کوآپریٹ نہیں کیا. چودھری صاحب نہیں تو آپ کے سامنے ہی ہے. وہ تو کہتے ہیں، انہوں نے بلکہ شاعری بھی کی ہے. انہوں نے کہا جب میں رپورٹ لکھ رہا تھا تو مارگلا ہلز کے پاس ہی جگہ تھی جدھر بیٹھ کے لکھ رہا تھا، تو رات کو گیدڑوں کی وہ آوازیں جو ہوتی ہیں گیدڑوں کی، جی ہاں، وہ آ رہی تھی اور وہ مسلسل آتی رہی، لیکن گیدڑوں کی آوازیں جو ہے میرے رپورٹ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکی. اس میں بڑا زوم ہے نہیں انہوں نے کہ جو مفرور ہے، بھگوڑے ہیں، ملک کے لوٹے ہوئے لوگ ہیں، جو مطلب ہے قافلوں پر اور جو صحیح سمت میں سفر کرنے والے لوگ ہیں ان پر بھونکنا جن کا کام ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے اپنے کام میں لگے رہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس طرح بری طرح کرپشن نے، لوٹ مار نے، چوری نے، ڈاکے نے، رشوت خوری نے، بدعنوانی نے اور نجائز بخشی نے اور نجائز منافع خوری نے پنجے گاڑے ہوئے اس ملک پر کہ کوئی چیز آپ لاجیکل اینڈ پر لے کے نہیں جا سکتے. یہ اس کا ہلکا سا مظاہرہ ہے. پہلے مسلسل نیب پر دباؤ ڈالتے رہے مختلف محکمے کہ آج ہی پیسے بھیج دو، آج ہی پیسے بھیج دو، آج ہی پیسے، کیونکہ آپ میں بیچ میں حصے دار بنے ہوتے ہیں لوگ، لیکن پکڑنے والا کوئی نہیں. جس ملک میں آج کے دور میں، آج کے دن میں 1 ارب روپیہ ایک شادی پر تحائف کی شکل میں وصول کیا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، پھر آپ کہتے ہیں چودھری صاحب آپ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، شاؤٹنگ کرتے ہیں، آپ مطمئن نہیں ہوتے کسی چیز سے. میں کس چیز سے مطمئن ہوں؟ میں کہ 1 روپیہ بھی بڑے عہدوں پر لوگوں کو، بیٹھے ہوئے لوگوں کو تحائف کی شکل میں وصول نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے سادگی سے بچے کی یا بچی کی شادی کی ہے، ایک نکاح خواہ ہیں، 2 گواہ ہیں، انہوں نے کہا بس جی اگر میں تحفے تحائف لینے کے لیے بیٹھ گیا تو یہاں تو کئی ارب کے آ جائیں گے. بالکل صحیح ہے. کوئی حیا ہی نہیں ہے، کوئی شرم نہیں رہ گئی کہ آپ یار یہ لوگ غریب آدمی ہے، ہم جتنا ایک وقت میں کھانا کھا رہے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ ہر طرح کی، اور یہ جو اوپر جتنی بھی برائیاں بیان کر رہے ہیں نا، 1 ارب روپے شادی پہ اکٹھا ہو گیا، یہ نچلے لیول پہ بھی ابھی ایک مجھے
بتا رہے تھے کولیگ کی کہ ایک بچی کو صرف 2 مہینے بعد اس لیے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا گیا کہ وہ کہا کہ جی آپ جہیز نہیں لے کے آئیں، گاڑی شاڑی نہیں لے کے آئیں، آپ کے والدین نے موٹر سائیکل دیا، موٹر سائیکل مجھے سوٹ کرتا ہے، اور گھر سے طلاق بھجوا دی 2 مہینے بعد ہی۔ ابھی اس کا بھی قانون اب اس میں کیا کہتا ہے، یہ آپ ایک لمبا پروسیجر ہے، تو ایک طرف آپ 1 ارب روپے کی آپ صرف سلامیاں وصول کر رہے ہیں، دوسری طرف نیچے یہ ہو رہا ہے، تو یہ دیکھا دیکھی ہر کوئی یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن جو عظمت سعید شیخ صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں کچھ بھیڑیے منہ کھول کے بیٹھے تھے، تو یہ جو بھیڑیے ہیں چوہے صاحب، ایک تو آوازیں ہم سنتے ہیں جانوروں کی شکل میں، ہمیں بھی رات کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ رات کو نکلتے ہیں کھانے وانے کے لیے، گیدڑ بھی اور بھیڑیے بھی، اور وہ بھی نکلتے ہیں، جو پگز ہوتے ہیں وہ بھی نکلتے ہیں، وہ بھی سارا دن اسلام آباد کی رات کو نکلتے ہیں اور کھانے وانے کھا کے جاتے ہیں جو ہم چھوڑتے ہیں۔ تو باقی کچھ ایسے بھی ہیں بھیڑیے جو سسٹم کو کھا رہے ہیں، تو یہ کب ہمیں خیال آئے گا اور ہم کب تک انہی مافیاز کے ہاتھوں یرغمال بنے رہیں گے، الجھتے رہیں گے کہ جناب اس کو جانے دینا ہے، اس کو نہیں جانے دینا، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور بارگیننگ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ریاست ہماری کیا اتنی ہی کمزور ہے خدا نہ خواستہ کہ اس مافیاز کے ہاتھوں اتنی کمزور نظر آتی ہے کہ کچھ کر نہیں سکتی؟ کیوں ان کو جیلوں سے باہر نکالا جاتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو آلمائٹی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، جب تک اس پر عمل نہ ہوا، فرعون زمین پر بڑا بن بیٹھا، اور اس کے آگے پورا اس کی بتایا گیا ہے، جب تک عام آدمی، غریب آدمی کو انصاف نہیں ملے گا، اس کو روٹی کا بندوبست نہیں کرو گے۔ یہ ساری کہانیاں نے، ہم ایک وقت کافی کے پیالے کے اوپر جتنا خرچ کر دیتے ہیں اتنا ان کو 1 مہینے میں بچوں کے پیٹ کے لیے نہیں ملتا۔ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ ایک اور میں بات بتاتا ہوں، شیئر لوگوں کرتا پر ہوں، انگلیاں اٹھانا ایک خبر شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں معاملات کہاں تک پہنچے ہیں، کہ جو ادارے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، جنہوں نے ان مجرموں کو پکڑنا ہے، کیفرے کردار تک پہنچانا ہے، ان کو بھی خریدا جاتا ہے۔ اور پچھلے کچھ عرصے میں ایک اہم ادارے کے کوئی 10-12 افسران جو سب بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں، شفٹ ہو گئے ہیں اور استعفے دے دیے ہیں، اور ابھی تک اس پہ تحقیقات چل رہے ہیں، اس لیے میں کسی نہ ادارے کا نام لے رہا ہوں نہ افسروں کا۔ کسی نے 10 کروڑ روپے لیے، کسی نے 15، کسی نے 20، اور انہوں نے ان 10، 20، 15 کروڑ کے بدلے میں باہر گئے اور کوئی بزنس ویزا ان کو مل گیا، اکوموڈیٹ ہو گئے، سب کی فیملیز بھی آہستہ آہستہ چلی جائیں گی۔ تو یہ ہو رہا ہے کہ معاملہ کہ جناب آپ صرف فائلوں میں ہمیں ذرا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے پولیس والے کینیڈا جا کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں پچھلے 3 سال سے؟ بیوروکریسی میں تو یہ ٹرینڈ ہے جی، یہ سول بیوروکریسی میں بھی اور ہماری نوکرشاہی میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ آپ ایک نیشنلٹی اپنی فیملی کی باہر رکھیں، وہ بیوی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ بچوں کی بھی ہو سکتی ہے، اپنی شہریت ادھر رکھیں، اور سارا بالکل سموتھلی یہ پیسہ باہر جاتا رہتا ہے۔ اچھا، آپ مجھے پھر یاد بتا دیں، آج آپ سیدھی بات مجھے جواب دے دیں۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، اچھی صحت دے۔ آمین۔ کہ آیا عمران خان جن اصولوں پر، جن کاموں کے لیے، جن بدلوان ٹولے کو اور جن ڈاکو چوروں کو کہ کلے کمے کے لیے آئے تھے، اس میں آپ ناکام ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جو صاحب، عمران خان صاحب کو سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا، نہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے نہ مجھے سپورٹ کر رہا ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، عظمت سعید شیخ صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، اور میں وہ بات کہتا ہوں نا، ریاست اتنی کمزور ہے، ریاست اتنی اپاہج ہو چکی ہے کہ ان مافیاز کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی اور ان کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں، کیوں ہم لرز جاتے ہیں کسی بھی بڑے کو پکڑنے کے لیے؟ ایک تو سمپل اصول یہ ہے کہ جس دن پہلا بڑا کیفرے کردار تک پہنچ گیا، اس کے بعد اگلے دوسرے بڑے کی باری آ جائے گی، اور جو پہلے باقی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک بڑے کو بھی سزا ہو، کوئی ایک بڑا بھی جیل میں جائے،
اور عام آدمی جو ہیں ان سے جیلیں بھری پڑی ہیں، وہ بیچارے صبح شام ترستے ہیں اور ملاقاتیں جب کرنے جاتے ہیں ان کے عزیز و اقارب تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ. تو ابھی تک تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یا میں اور آپ ہم گلے پھاڑ پھاڑ کے جو باتیں کرتے ہیں یا عظمت سعید شیخ صاحب کی رپورٹ پڑھ لیں تو اس میں ایسی کوئی چیز فوری طور پہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس کے لیے تمام اداروں کو ریاست کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، اکراس دا بورڈ کرنا پڑے گا، پھر پرچیاں نہیں چلنی چاہیے. جب آپ پرچیاں چلاتے ہیں اپنوں کو بچاتے ہیں اور دوسروں کی کہتے ہیں پہلے ان کی باری، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ایک اور فیا کے ہاتھوں یرغمال بن کے کل اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا جس سے آج وفاقی مسترد کر دیا. بریک کے بعد بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Net Kelowna Disney